عید الاضحیٰ گزر جاتی ہے مگر ہر سال اس کے بعد ایک ایسا سوال پھر زندہ ہو جاتا ہے جس کا جواب ہم بطور قوم آج تک تلاش نہیں کر سکے۔ کیا ہم قربانی کے ساتھ آنے والے معاشی خزانے کو بھی ذبح کر دیتے ہیں؟ اس سال پاکستانی ٹینریز ایسوسی ایشن کے مطابق 74,70,000 جانور قربان کیے گئے، یعنی کروڑوں روپے کی معاشی سرگرمی، لاکھوں ٹن گوشت کی پیداوار اور ایک ایسی ضمنی صنعت جس کا خام مال خود ہمارے گھروں کے دروازوں پر آ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی ہے، کھالوں کی مجموعی مالیت تقریباً 8.67 ارب روپے رہی، جو بظاہر بڑی رقم ہے مگر اپنی اصل صلاحیت کے مقابلے میں انتہائی کم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف کہانی مذہبی تہوار کی نہیں رہتی، یہ قومی معیشت، صنعتی پالیسی اور ضائع ہونے والے وسائل کی داستان بن جاتی ہے۔ کھالیں ایک خام مگر قیمتی سرمایہ، قربانی کے جانوروں کی کھالیں محض ویسٹ مٹیریل نہیں بلکہ ایک مکمل صنعتی خام مال ہیں۔ چمڑے کی صنعت دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی مارکیٹ رکھتی ہے، جہاں یہ خام کھالیں پروسیسنگ، ٹیننگ اور ویلیو ایڈیشن کے بعد جوتوں، بیگز، جیکٹس، بیلٹس اور فرنیچر تک میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہم دنیا کے بڑے مویشی پالنے والے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود اس شعبے میں اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھالوں کی قیمتیں اصل قدر سے بہت نیچے رہ جاتی ہیں۔ اصل گیم چینجر کیا ہے؟ اگر کھال کو صرف خام حالت میں فروخت کیا جائے تو اس کی قیمت محدود رہتی ہے، لیکن اگر اسے جدید ٹیننگ، پروسیسنگ اور ڈیزائننگ کے مراحل سے گزارا جائے تو یہی کھال 10 سے 20 گنا زیادہ قیمت پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان میں ویلیو ایڈیشن کے چند بڑے مراحل یہ ہو سکتے ہیں: ایک، جدید ٹیننگ یونٹس، چھوٹے اور غیر معیاری ٹینری یونٹس کے بجائے صنعتی زونز میں ماحول دوست جدید یونٹس، اور دو، کولڈ چین اور فوری حفاظت کا نظام۔ سب سے بڑا مسئلہ کھالوں کے خراب ہونے کا ہوتا ہے۔ تین، ڈیزائن اور فیشن انڈسٹری سے لنک، مقامی ڈیزائنر اور برانڈز کے ساتھ انضمام، اور چوتھا، ایکسپورٹ بیسڈ پروڈکشن، خام کھال کے بجائے تیار شدہ لیدر مصنوعات کی برآمد۔ اگر یہ نظام بہتر ہو جائے تو کھالوں کی موجودہ 8.67 ارب روپے کی ویلیو کئی گنا بڑھ کر 30 سے 50 ارب روپے تک جا سکتی ہے۔ قیمتیں کیوں گر رہی ہیں؟ گزشتہ چند برسوں میں کھالوں کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے چند بنیادی اسباب ہیں۔ ایک، بین الاقوامی ڈیمانڈ میں کمی۔ عالمی مارکیٹ میں مصنوعی لیدر یعنی سینتھیٹک لیدر نے روایتی چمڑے کی جگہ لینا شروع کر دی ہے۔ اسی طرح نمبر دو، ملکی صنعتی زوال۔ پاکستان میں ٹینریز کی ایک بہت بڑی تعداد ماحولیاتی قوانین، توانائی بحران اور مالی مسائل کے باعث بند یا محدود آپریشن میں ہے۔ پھر تنظیمی کمزوری ہے۔ کھالوں کی خریداری کا نظام اکثر غیر منظم ہوتا ہے۔ عید کے دنوں میں ہجوم اور جلد بازی قیمتوں کو نیچے لے آتی ہے۔ اور پھر ذخیرہ اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ مناسب کولڈ سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے کھالیں جلد خراب ہو جاتی ہیں، جس سے ان کی کوالٹی اور قیمت دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ کوالٹی اصل فیصلہ کن عنصر ہے۔ کھال کی قیمت کا سب سے بڑا تعین کنندہ اس کی کوالٹی ہی ہے، مگر عید کے دنوں میں یہ سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے۔ کوالٹی بہتر بنانے کے لیے چند بنیادی اقدامات ضروری ہیں کہ جانور کو ذبح کے فوراً بعد کھال صحیح طریقے سے اتاری جائے، نمک لگانا اور محفوظ کرنے کے فوری انتظامات، کھال کو دھوپ اور نمی سے بچانا، تربیت یافتہ عملے کی دستیابی، مقامی سطح پر آگاہی مہم۔ اگر یہ اقدامات نہ کیے جائیں تو قیمتی کھال بہت معمولی قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ قومی معیشت پر اثر اگر اس کا نظام کے حوالے سے دیکھیں تو یہ محض کھالوں کی تجارت نہیں بلکہ ایک مکمل صنعتی چین ہے۔ پاکستان میں چمڑے کی صنعت پہلے ہی ایک اہم برآمدی شعبہ ہے جو لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ اگر قربانی کی کھالوں کو مؤثر طریقے سے صنعتی نظام میں شامل کیا جائے تو برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، دیہی معیشت کو نئی زندگی مل سکتی ہے، پھر چھوٹے کاروبار اور SMEs کو فروغ مل سکتا ہے، روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس شعبے کو سیزنل اکنامک ایکٹیویٹی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مستقل صنعتی بنیاد بن سکتا ہے۔ موازنہ اور حقیقت یہ بھی ایک تلخ ہے کہ جس کھال کی قیمت عید کے دن 600 سے 2200 روپے کے درمیان رہتی ہے،
وہی کھال عالمی مارکیٹ میں کئی گنا زیادہ قیمت پیدا کر سکتی ہے اگر اس پر جدید پروسیسنگ ہو۔ یہ فرق صرف ٹیکنالوجی اور نظم کا ہے، وسائل کا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کھالیں کم ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن کا نظام کمزور ہے۔ حل کے چند نکات یہ ہو سکتے ہیں کہ عید کے لیے ریاستی سطح پر منظم کلیکشن سسٹم، ٹینڈریز اور حکومت کے درمیان مشترکہ پالیسی ہو، چھوٹے پروسیسنگ یونٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن زون قائم کیے جائیں، جدید تربیت اور فنی تعلیم کا نظام ہو۔ یہ ایک ایسا موقع بھی ہے جس میں ہم ہر سال اربوں روپے کی قدر اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ کھالیں محض جانور کی کھال نہیں، یہ خام خزانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم انہیں خزانہ بنانا چاہتے ہیں یا ضائع شدہ روایت کا حصہ رہنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہماری پالیسی، ہماری تنظیم اور ہمارے شعور پر ہے۔